ناصر حسین شاہ صاحب، مولانا صاحب کی طرف سے آپ لوگوں سے بڑے شکوے شکایات ہیں، بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یقین دہانیاں بھی کروا دی. اب حکومت سے اگر یہ مدرسہ بل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت کی نظر میں یہ ہے کہ شاید یہ 1-2 دن میں ہو بھی جائے گا معاملات سیٹل ڈاؤن. لیکن جو پرابلم آ رہا ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے کہ اس بل کی منظوری نہ ہونے میں آصف علی زرداری صاحب رکاوٹ ہیں. ایسا JUIF بھی کہہ رہی ہے اور ایسا حکومت بھی کہہ رہی ہے. سر واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ایشو جو ہے سالو ہو جائے گا، اور اس کو ہونا چاہیے. جب ایک چیز طے ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو الزام ایک دم سے پریزیڈنٹ صاحب پہ لگا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، وہاں پہ قانونی ٹیم، ٹیکنیکل ٹیم، پورا اسٹاف ہوتا ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ، وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی سمری آتی ہے یا کوئی قوانین کے لیے کوئی چیزیں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی ٹیکنیکلی طور پر یا ویسے کوئی اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہی اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، اس کو کچھ اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا ہے جو ابھی حل ہو جائے گا. اور میں پورا یقین ہے مجھے کہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ آبجیکشنز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، ان کے پراپر جواب آ جائیں گے. اور جو اس میں ٹیکنیکل جو اعتراضات ہیں اس پہ ترمیم ہوگی سر، یہ ہو جائے گا. اس کو مجھے مولانا صاحب کے لیے بہت احترام ہے، اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ تھوڑا اگر صبر کر لیں گے تو مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناصر صاحب تو مجھے سر یہ فرمائیے گا کہ جن اعتراضات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں؟ جو ہم نے بھی، میں نے تو نہ وہ فائل دیکھی ہے نہ جو اعتراض لگے ہیں. دیکھیں، ہمیں بھی میڈیا پہ یا جو ویسے ہم نے بات کی تو پتہ چلا کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں جس کی وجہ سے اس کو واپس کیا گیا، اور وہ سامنے آ جائیں گی. مجھے ان کا ویسے علم نہیں ہے، لیکن ویسے اصولی طور پر اس کے اوپر کوئی ویسے اعتراض نہیں ہے کہ مدرسہ رجسٹریشن بل یا جو چیزیں تھیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بھیجی گئیں اس میں کچھ سکم تھیں، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جن کو پراپر طریقے سے کرنا ضروری تھا. تو پریزیڈنٹ صاحب کا جو اسٹاف ہے، میں بھی پریزیڈنٹ صاحب نے وہ دیکھی بھی نہ ہو فائل، وہ جو پہلے آتی ہے جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں یا دیگر اسٹاف کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. ناصر صاحب آپ کا جواب آ گیا ہے. سر مجھے نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 8 دسمبر یا اس کے بعد JUI احتجاج کرنے اسلام آباد آ جاتی ہے تو کیا PTI بھی حصہ ہو سکتی ہے، ان کا شامل ہو سکتے ہیں آپ ساتھ؟ یہ تو پارٹی کا مشترکہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ. تو جو بھی پھر فیصلہ ہوگا وہ تو اس ٹائم ہی دیکھا جائے گا کہ یہ آتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے. جی نعیم صاحب آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف آپ کا سوال لے کر، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر صاحب ذرا اس ڈیبیٹ کو کمپلیٹ کر لیجئے. یہ مدرسہ بل کے حوالے سے سر، کیونکہ JUI نے جو حکومت کو مدرسہ بل کی منظوری کے لیے 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، حکومتی موقف ہے کہ جو بھی رکاوٹ ہے وہ صدر صاحب کی طرف سے ہے. لیکن سر اعتراض کو 14 دن سے زائد ہو گئے ہیں، بل تو قانون بن چکا ہے، پھر حکومت گزٹ جاری کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں، مدرسہ بل جو ہے اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ہیں جو I can't vouch، مطلب I can't say کہ what exactly the complications are. لیکن اس میں جو ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اس میں جس طرح بچوں کو لینا ہے، پھر کون کون اس کے اندر ہو سکتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں کہ گورنمنٹ کی اٹموسٹ امپورٹنس یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کو جو ابھی تھوڑے بہت برو اپ ہو گئے ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کے ساتھ دوبارہ ہم بھیج دیں گے. اینڈ آئی تھنک ہم نے تو اس کے اوپر پہلے بھی اس کو کلیئر کروا دیا تھا. آگے سے صدر صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی لیگیلٹیز اور ان کے اوپر کوئی اعتراض آیا ہے، اور آئی تھنک دیٹ ٹو ود ان نو ٹائم ول بی ایڈریسڈ. تو حکومت کیا اس بل میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا تو اتنی کوئی خاص تبدیلی کی یا اس چیز کے اوپر کوئی نہیں ہے. جو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر میں نے آج اس طرح کہا کہ وہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے ایڈریس کروا کر ان کو حل کروا دیا جائے گا. انشاءاللہ یہ جو ابھی سیشن ہے اس کے اختتام سے پہلے ان چیزوں کو، ایشوز کو ایڈریس کرا دیا جائے گا. اور سر کہہ تو آپ لوگ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا معاملہ سیٹل ڈاؤن، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے اور مولانا صاحب اپنی اسٹریٹ پاور لے کر سڑکوں پر آتے ہیں
تو ان کو اسپیس دی جائے گی یا ان کو اسی طرح سے روکا جائے گا جو حالیہ مظاہرین آئے جب احتجاج کرنے کے لیے اور ان کو جس طرح سے روکا گیا؟ کیونکہ 144 ہے دفعہ اسلام آباد میں. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ہمیشہ انہوں نے سمجھداری سے چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ چلایا ہے. تو ایسا میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں کہ چیزیں خراب ہوں. انشاءاللہ ان کو بائی دا اینڈ آف دس سیشن دیٹ از کمنسنگ آئی تھنک ان نیکسٹ فیو ڈیز ان کے جو ایشوز ہیں ان تمام کو ریزالو کر دیا جائے گا. اور سر کمنگ ویک میں مشترکہ اجلاس بھی بلانے جا رہے ہیں کیا، جس میں کچھ امینڈمنٹس، کچھ ترمیمی بل وغیرہ کے حوالے سے بات ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں لیجسلیٹو ایشوز کے اوپر تو بات ہوگی. اور ابھی کس کے اوپر پیکا ایکٹ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میں آپ کو پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں سر بتا سکتا. جی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ان اسپیسیفک ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتا، لیکن جہاں تک چیزیں ہیں کوئی اتنی کوئی خاص امینڈمنٹس نہیں ہیں. یہ ایک روٹین کا اجلاس ہوگا. یہ تو بتا دیں پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی جو اس کی جو چیزیں ہیں وہ بائی ٹمورو فائنلائز ہو جائیں گی. کیا اس کے اندر ہوگا سیشن میں پیش کیا جائے گا. آئی تھنک بائی ٹمورو اٹ ول بی فائنلائز. تو آئی کین آنسر اٹ مچ بیٹر اگر آپ کل پوچھیں تو. ٹھیک. ناصر صاحب ایسی خبریں ہمارے پاس تو آ رہی ہیں سر، بیرسٹر صاحب بتانا نہیں چاہ رہے، کنفرم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اطلاعات تو موجود ہیں سر کہ شاید قومی اور قومی اسمبلی کا نہیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں کیونکہ دیکھیں میں اسپوکس پرسن بھی ہوں، تو جب تک وہ لسٹ چیزیں فائنلائز نہیں ہو سکتی تو میں اس کو ڈینائی یا کنفرم نہیں کر سکتا. کل تک میں نے آپ سے کہا کل تک ہمارے پاس اس لیے سر میں کہہ رہی ہوں نا کہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کو بہتری سے بتا سکتا ہوں کیا ہوگا. ہاں جی ٹھیک. ناصر صاحب مجھے فرمائیے سر کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں مدارس بل کو منظور کروایا جائے گا. تو اگر ایسا ہوتا ہے سر تو کیا پیپلز پارٹی JUI کے اس بل میں جو موجود ہے مسودہ اس کی غیر مشروط حمایت کرے گی؟ کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ تو پہلے ہی اپروو ہو چکا تھا نا. اس میں آپ کو بھی بیرسٹر صاحب نے بھی کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں. یہ تو اپروو ہو چکا تھا. اب اگر دوبارہ آتا ہے تو وہ آئے گا کہ اگر کوئی اس میں کوئی چینجنگ ہے یا کوئی جس طرح کوئی ٹیکنالٹیز تھیں یا کوئی اور فلاز ہیں ان کو اگر بہتر کر کے اس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ آ سکتا ہے. ادروائز تو وہ ویسے ہی جو ایگزیکٹلی سر اگر آپ اعتراض کی بات کر رہے ہیں تو اعتراض میں پھر ترمیم تو ہوگی نا سر، چینجز تو پھر ہوں گی اگر اعتراض موجود ہے تو. نہیں میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چینجنگ ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ پاس ہوگا. ادروائز تو وہ جو اگر کوئی ویسے کوئی ایشوز ہیں تو وہ اس کو بہتر کر کے واپس بھیج دیا جائے گا. اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تو یہ بل ابھی آیا ہی نہیں ہے. وہ تو یہاں کراچی میں ہے اور وہ جو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں ظاہر ہے نیچے جو اسٹاف ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کم ہیں یا اس میں بہتری آنی چاہیے تو اس پہ ہے. دوسرا کرن بی بی یہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کر لیا ہے. اب کس سے لڑانا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں مولانا صاحب سے، ہمیں منجوٹا صاحب سے یا دانیال سے مجھے لڑانا چاہ رہی ہیں، ہم سے لڑانا چاہ رہی ہیں. ایک کلیئر 10 دفعہ کلیئرفیکیشن دے چکے ہیں کہ ایک تو نہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ کیا اعتراض لگے ہیں. میں نے بھی کہا نہ ہی میرے خیال میں دانیال صاحب کو پتا ہوں گے، منجوٹا صاحب کو پتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دیں. پریزیڈنٹ صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ اس بل کے اندر کیا ہے؟ یہ اعتراض ان کے عملے نے لگایا ہے. ظاہر ہے دیکھیں پہلے ایک پورا اسٹاف ہوتا ہے، پریزیڈنسی ہے وہاں پہ. اگر کوئی چیز آتی ہے دیکھیں ایک چیز تو حقیقت ہے نا کہ جب یہ امینڈمنٹس آئیں یہ دوسری چیزیں اور پھر ظاہر ہے مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو لانا ہے تو وہ اسی وقت لایا گیا تھا. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جن کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہو اور اس میں ان کی میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کی جو مولانا صاحب کی جو بات ہے جو ان کی اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہم لوگ. جی میں شیر و شکر ہے سر آج کل آپ لوگ بالکل اجازت دیں گے ناصر صاحب کریں.
میں اس میں خالی ایک چیز ایڈ کروں تو بفور دا بل از لیڈ ان فرنٹ آف دا پریزیڈنٹ اس کی ایک کیونکہ میں لیگل ٹرمنالوجی میں اس کی لیگیلٹیز دیکھی جاتی ہیں, اس میں کاماز فل سٹاپ اس کے جو اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے کسی چیز میں بھی کوئی چیز کہ دیکھیں نا اگر انہوں نے کاما فل سٹاپ نقطہ کوئی پیراگراف کو ریفریز کرنا ہے وہ بھی اگر ایرر آ گیا تو اٹ ہیز ٹو گو بیک اینڈ گیٹ اٹ فکسڈ اینڈ پھر وہ واپس آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنسی ریزالو کر سکے, وہ ریزالو نہیں کر سکتے. اس کا ایک نارمل پروسیجر یہ ہے کہ واپس نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈے واپس آ جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, یہ جو اعتراض کی بات آ رہی ہے پریزیڈنسی سے یہ ٹیکنیکلٹیز کوئی بھی اعتراض کوئی بھی ہو بالکل ٹھیک وہ ایڈریس ہو جائے گا, اٹس ناٹ این ایشو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. نعیم صاحب مجھے یہ بتا دیجئے سر, سپریم کورٹ میں عمران خان کو خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اور سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست اور جو مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے یہ بڑے مطالبات ہیں جو اب عدالت سنے گی, تو ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ خیر ناز صاحب, پہلے تو مجھے شکوہ یہ ہے کہ پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی مجھے صرف آپ نے 1 منٹ کا بھی موقع نہیں دیا, اور دوسری طرف آپ نے 3-3 4-4 منٹ جو ہے وہ ان سے تمام سوالات کی اور اتنا لمبا آپ نے کر دیا. پھر مجھے تو بلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ صرف میں نے بیٹھ کے سننا ہی ہے, تو پھر تو کوئی اس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ جب سیگمنٹ کوئی بھی کرتی ہیں تو پھر تمام لوگوں کو برابر موقع دیں. جن لوگوں کو جو ہے وہ پورا پاکستان سننا چاہتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف لینا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے, اس کو آپ سکپ کر رہی ہیں. جہاں پر بات آپ نے کی ہے, سوال کیا ہے, سپریم کورٹ میں جتنی بھی اب سماعتیں فکس کی گئی ہیں, جتنی بھی درخواستیں فکس کی گئی ہیں, یہ آج سے پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا 26ویں ترمیم کے بعد, جس میں پک اینڈ چوز کر کے اپنے ججز بٹھائے گئے ہیں, تو اب آپ نے اکٹھی درخواستیں اس وجہ سے اس موقع پر لگائی ہیں تاکہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لے سکیں. یہ دنیا انتی نہیں ہے, یہ ہم کوئی یہاں پر اس دنیا میں نہیں رہتے جہاں پر ہماری آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہے, یا ہم کچھ سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. دنیا سمجھ رہی ہے. آج سے پہلے جب 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ درخواستیں لگانی چاہیے تھی. اب 26ویں ترمیم کی درخواستیں جو ہیں اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے وہ اس پر فیصلہ دی نہیں جا رہا. وہ فل کورٹ بنائی جائے, پہلے دیکھا بھی جائے کہ کیا یہ آئینی بینچ بھی سن سکتا ہے کیسز یا نہیں سن سکتا. اس پر سماعت جو ہے وہ فل کورٹ بنا کر کی نہیں جا رہی, اور یہ درخواستیں لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. تو یہ پہلے ہی نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ غلط ہوئی ہے, تو اس کو کیا جائے. اب اس کے اگر بیک پہ جائیں تو کیا ان کے پاس اختیار تھا کہ 26ویں ترمیم کریں؟ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. یہ آج بلوں کی باتیں کریں, ان کو لکھے لکھائے ڈرافٹ آتے ہیں. اور میرے ایک کولیگ ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے جو ایک بھائی ریپرزینٹ کر رہے تھے وہاں پر کہ یہ بل ہے جی, تو اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے, تو اس نے کہا جی مجھے کوئی نہیں پتا. میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ مناسب نہیں ہے, بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلز کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ڈرافٹ آیا, کیونکہ لکھے لکھائے آ جاتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے آتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی ہے بل بناتے رہیں, آپ کو عوام نے منتخب, آپ لگے رہیں, آپ بنائے جائیں, پھر آپ قانون کا. اسی وجہ سے ہم نکلتے ہیں سڑکوں پر, اسی وجہ سے پر آتے ہیں. اور کسی بھی معاشرے کے اندر, کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں. نعیم صاحب دیکھیں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ آپ کو بھرپور سننا چاہتے تھے, اور میں نے یہ پورا کا پورا موقع دیا کہ سارے لوگ سن لیں. اب یقیناً آپ کا اعتراض ختم ہو گیا ہوگا. سر بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ناصر حسین موجود تھے, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, تینوں معزز مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں.